بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کے اس ویلاگ میں ہم ایک انتہائی اہم خبر جو کہ مختلف چینلز پر گردش کر رہی ہے کے متعلق بات کریں گے۔ یہ ہوگی کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان 10 سالہ دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، اکتوبر 2025 میں کوالالمپور ملائیشیا میں ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز ڈیفنس منسٹرز میٹنگ پلس کے دوران بھارتی دفاعی وزیر راج ناتھ سنگھ اور امریکی ڈیفنس سیکرٹری بیٹ نے 10 سالہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس معاہدے کا اعلان فروری 2025 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات کے دوران جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں کیا گیا تھا، جس پر اس سال جولائی صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی نے دستخط کرنا تھے، جولائی میں کرنا تھے، لیکن اب اسے ڈاؤن گریڈڈ کرتے ہوئے وزارتی سطح کے معاہدے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم اسی دفاعی معاہدے کا پوسٹ مارٹم کریں گے۔ ناظرین اکرام، یہ معاہدہ فریم ورک فار یو ایس انڈیا میجر ڈیفنس 2025 پارٹنرشپ کہلاتا ہے۔ دراصل یہ 10 سالہ بھارت امریکہ معاہدہ چین کو پیسنگ تھریٹ کے طور پر دیکھنے والے امریکی اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ اس کو بنیادی طور پر چین کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت اور علاقائی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، بطور خاص طور پر یہ انڈو پیسفک خطے میں استحکام اور روک تھام کو مضبوط بنیادوں پر بنانے پر مرکوز ہے۔ ناظرین اکرام، یہ انڈیا امریکہ 10 سالہ معاہدہ اس فریم ورک کے تحت انڈو پیسفک خطے میں امن، استحکام اور طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے دونوں ممالک نے اس دفاعی معاہدے کے تحت مختلف طرح کی دفاعی مشقیں، اس کے بعد اس طرح کے دوسرے اسٹریٹجک اور ڈیفنس کے معاملات کو بڑھانے پر اتفاق کیا ہے، تاکہ دونوں فوجوں کے درمیان ایک مطابقت اور باہمی تعاون کو فروغ حاصل ہو سکے۔ ناظرین اکرام، دونوں ممالک دفاعی سامان اور خریدار اور مختلف طرح کی جو خدمات ہیں، اس کی خریداری کو آسان بنانے پر بھی کام کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان جو دفاعی ساز و سامان تیار ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے اسٹریٹجک جو معاملات ہیں، اس کی خریداری کو آسان بنانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کوآرڈینیشن، انفارمیشن شیئرنگ اور ٹیکنالوجی تعاون کو بھی بڑھایا جائے گا۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو یہ فریم ورک ایک مصنوعی ذہانت، سیمی کنڈکٹر، خلائی تعاون اور نایاب معدنیات جیسے شعبوں میں بھی مددگار ہو سکتا ہے۔ فروری میں اس معاہدے کے اعلان پر بھارت میں اس پر شدید تنقید کی گئی۔ بھارت کے مختلف سیاسی جماعتوں اور دوسرے تجزیہ نگاروں کی طرف سے اس معاہدے کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کو بھارت کی اسٹریٹجک خود مختاری کے خلاف قرار دیا گیا، اور یہ بار بار اس کے متعلق کہا گیا کہ یہ معاہدہ بھارت کی اسٹریٹجک خود مختاری کو ختم کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ بھارتی میڈیا اور مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ فریم ورک بھارت کو
امریکہ پر انحصار بڑھانے پر بھی مجبور کرے گا، جس کی وجہ سے بھارت کے جو برکس اور ایس سی او کے اور روس کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ فریم ورک ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بجائے ہتھیاروں کی فروخت پر زور دیتا ہے، جو کہ بھارتی دفاعی صنعت کو کمزور کر دے گی۔ یہ بھارتی پالیسیوں میں امریکی مداخلت کی راہ ہموار کرے گا۔ کانگریس نے بھارتی برآمدات پر تقریباً جو 50% امریکی ٹیرف کو ہٹوائے بغیر اس معاہدے پر دستخط کرنے کو مودی حکومت کی ایک ناکام اور نااہلیت اور ناکام خارجہ پالیسی کی علامت قرار دیا ہے، جبکہ عام آدمی پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں نے مودی پر تنقید کرتے ہوئے یہ الزام لگایا ہے کہ امریکہ کے سامنے جھکنے کا دور اب شروع ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کی نظر میں بھارت کا، انڈیا کا امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کتنا کارگر ثابت ہو سکتا ہے اور چین کا اثر و رسوخ کم کرنے میں کتنا کامیاب ہو سکتا ہے، یا یہ صرف ایک خام خیالی ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ناظرین کرام، آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، میں ذاتی طور پر اس معاہدے سے بہت خوش ہوں۔ پاکستانیوں کو خاص طور پر خوشیاں منانی چاہیے۔ شاید کہ آپ یہ سمجھے کہ میں بالکل ایک عجیب بات کر رہا ہوں، تو یہ بات عجیب نہیں ہے۔ پاکستانیوں کو انڈیا کے، امریکہ کے ساتھ اس معاہدے پر خوشیاں منانی چاہیے۔ وہ ملک اور اس ملک کی عوام، حکومت کبھی پاکستان کو اپنے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ پاکستان سے اپنے آپ کو 10 گنا بڑا ملک سمجھتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ وہ جب چاہیں پاکستان کو مسل کر رکھ دیں گے، اور اب اسی قوم، اسی حکومت اور اسی انڈیا کو اپنے سے 20 گنا بڑے ملک سے مدد لینی پڑی ہے۔ کیوں پڑی ہے؟ اسی پاکستان کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے۔ پاکستان کے ساتھ حالیہ کشیدگی اور خاص طور پر مئی 2025 کی مار کے بعد اور آپریشن سندور کی مکمل ناکامی کے بعد انڈیا اب انڈین فضائیہ اور بری فوج خاص طور پر اب اپنے دوبارہ پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے مختلف ممالک کی طرف اور ان کی ٹیکنالوجیز کی طرف دیکھ رہی ہے، اور یہ معاہدہ ان کے نزدیک شاید کہ دوبارہ بھارتی فضائیہ میں ایک نئی روح پھونک دے گا۔ لیکن انڈین یہ نہیں جانتے کہ امریکہ کا جو مفاد ہے وہ اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ صرف جو اپنا اسلحہ ہے وہ بیچتا ہے، کبھی بھی ٹیکنالوجی نہیں بیچتا۔ پاکستان کا تقریباً 75 سالہ تجربہ، امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا تجربہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اب اگر دیکھا جائے بھارت کا اپنے سے 20 گنا زیادہ بڑے ملک سے مدد لینا، اور وہ ملک جو چند سال پہلے پاکستان کے ہمسایہ میں رہتے ہوئے افغانیوں سے اچھی خاصی مار کھا کر، اور یہ افغانیوں نے مار نہیں ماری تھی، یہ پاکستان کا پیچھے مکمل ہاتھ تھا، مار کھا کر بھاگ چکا ہے، اب وہی دوبارہ اس ریجن میں، خاص طور پر جنوبی ایشیا کے اس ریجن میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے انڈیا کو سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ اور انڈین گورنمنٹ اور خاص طور پر مودی بیوقوف کی سب سے بڑی یہ بھول ہے کہ وہ امریکہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پاکستان اور چائنا کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ امریکہ کبھی بھی اس کو ایسا سہارا نہیں دے گا۔ جب اپنا مفاد پورا ہو جائے گا تو ردی کے کاغذ کی طرح انڈیا کو بھی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، اور انڈیا دوبارہ پاکستان اور چائنا سے انشاءاللہ مار کھائے گا۔ ناظرین کرام، آپ اس معاہدے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ بھارت اور امریکہ کا 10 سالہ دفاعی معاہدہ بھارت کو اس قابل بنائے گا کہ وہ چائنا کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کھڑا ہو سکے؟
اور دوبارہ اپنی فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کر سکے۔ میری یہ ریسرچ آپ کو کیسی لگی، یہ ویڈیو کیسی لگی، کمنٹس کیجئے گا، فیڈ بیک دیجئے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔